شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تو چاچا نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ پتہ نہیں انسان ہے کہ کیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک ممبئی میں بینک جو تھا وہ اس میں جتنے بھی انویسٹر ہیں، جتنے بھی اس کے کسٹمرز ہیں، 1-1 لاکھ روپے کے لیے لوگ بلک رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میں وہاں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو 1-1 لاکھ روپے کے لیے، جبکہ مالدار لوگ تھے، 1-1 لاکھ روپے کے لیے یوں بلک رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں تمام انویسٹر جتنے ہیں، سوائے ان انویسٹروں کے جن کو غلط کار لوگوں نے، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ایم آئی ایم والوں نے پیسے دے کر کے انویسٹ کرائے اور بعد میں انہیں سے ایف آئی آر کرایا، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپا کے لیے اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایمان و یقین کے ساتھ، یہاں تک کہ جس نے کمپلین کیا ہوا ہے اس نے بھی یہ یقین کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے پیسے ہر حالت میں مل جائیں گے، ہر حالت میں مل جائیں گے۔ بس ان کو بوکھلا دیا گیا، ڈرا دیا گیا، جو اب پچھتا رہے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کسی بھی کل ان لوگوں کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ کے صدقے جاریہ میرے پاس محفوظ ہیں اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور میں نے تو یہ پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ جب آپ انتقال فرما جائیں گے تو آپ کی قبروں کے پاس یہ بہت بڑی اسکرین میں میں انشاءاللہ لگاؤں گا اس کو، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسے ایسے صدقے جاریہ کر کے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر بائی چانس میں نہیں رہا تو میں اپنے بچوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ ان چاچا کے صدقے جاریہ کو مزید جاری رکھیں، سرکولیٹ کر کے رکھیں، کہ ایک ایسے چاچا تھے جو گناہ جاریہ اس قدر لے کے گئے ہیں کہ ان کے تمام ثواب دارین جو ہیں، ان کے اور ان کے اقربا و اعزا کے، ان گناہوں کے پیچھے برباد اور تہس نہس ہو جائیں گے۔ میں تو یہ کر کے جاؤں گا۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں سدھر گئے ہیں اور سدھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ جب تک معاملہ حل نہیں ہو جائے تب تک اس کو رکھتا ہوں، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا، آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ لیکن آج کی آپ کی ویڈیو جو دیکھی ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو سوچ رہا تھا کہ آپ کے گناہ جاریہ کو میں نہ دیکھوں اور نہ اس کو مطلب یاد ملاؤں، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے آپ کے گناہ جاریہ کو مکمل سنا اور اپنے گھر بھر کو سنایا۔ آپ خوش ہو جائیے، آپ کی پیاری پیاری آواز میں جو دہاڑ ہے، کاش یہ دہاڑ جو ہے وہ لوگوں کے اطمینان اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے کیے گئے ہوتے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہود و نصارہ ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے تو ان کے مساجد پر اور خصوصاً ان کے جمعے کو ختم کر دیا، جو جمعہ کے دن جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کچھ نہیں ہو پایا۔ مسجد سے ہم لوگ اصحاب صفہ والے مدرسہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ان مدارس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا دین مسلسل بدستور ایک سے دوسرے سے تیسرے تک، اور یوں ہی تا قیامت چلتا رہے گا۔
آپ جیسے سازش کنندگان، آپ جیسے شاطر اور بدمعاش لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو روکنے کا کام آپ سے بڑے بڑے فرعون آئے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت اور نشانی بنا کر کے رکھ دیا ہے، مصر میں اور تابوت میں کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی اور اویسی کی کیا حیثیت ہے؟ ختم ہو جاؤ گے، بہت جلد ختم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے صدقہ جاریہ، گناہ جاریہ جو ہے نا، ان کو چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ آج جس طرح سے آپ کے گندے منہ سے، گندے چہرے والے گندے منہ سے جس طرح سے مدرسے کا نام لیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ 1000 بچیاں انشاءاللہ تہجد پڑھ کر کے اور ایک بار ضرور بد دعا بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس بات کی بھرپور یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور یہ چیز بدستور قائم ہے وہاں پر کہ معصوم بچیاں 8 سال سے لے کر کے تفضیلت اپنے ہر نماز میں، اور یہاں تک کہ پورے ہندوستان میں تمام لوگ جو بھی آپا نوہرا کی شخصیات سے متاثر ہیں، ان کی نیکیوں سے اور ان کے فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں، وہ سب ان شاطر اور شیطانی ابلیسی تمام طرح کی طاقتوں پر ڈیلی بد دعائیں بھیج رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی ان بد دعاؤں میں ضرور شامل رہیں گے، میں اس چیز کا یقین کرتا ہوں۔ ابھی میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے ہی پل آپ رہیں، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن توبہ کا در کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے معافی مانگ لیجئے، نہیں تو یہ ساری چیزیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ویب سائٹ میں، اپنے اسپیس میں اس کو رکھ لیا ہے۔ اگر بدستور آپ دعا نہیں، معافی نہیں مانگ لیتے ہیں تمام معصوموں سے، تمام لوگوں سے بھڑکانے کا جو کام کیا ہے، اپنے ابلیس والا جو کام کیا ہے، جس طرح سے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ ان کو سجدہ کرو تم، تو ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہی خاصیت آپ کے بھی اندر بہت بہت حد تک کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو آپ جیسے لوگوں پر۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ تمام بشر کو، تمام انسانیت کو میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا، آج آپ نے وہی چیز ثابت کر دیا ہے کہ چاچا تم شیطان کی اولاد ہو، شیطان کی اولاد ہو تم، تمہارے جیسے لوگوں پر اور تم پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی ہزارہ لعنت ہو۔ میں یہ چیز دل سے دعا دیتا ہوں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔